جیسے ہی میں گھر واپس آیا، میری والدہ بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ کہنے لگیں، عرفان ہم کو بتا اس لڑکی کے ساتھ تمہارا کیا چکر ہے؟ اب میں کیا کہتا؟ اگر اماں کے سامنے جھوٹ بول بھی دیتا تو جرگے میں جو کچھ کہہ کر آیا تھا ممکن نہیں تھا کہ یہ بات چھپتی، اور چھپ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے کہا اماں یہ تمہارا بہو ہے، اس کے ساتھ شادی بنایا ہے۔ یہ سننا تھا کہ اماں نے ایک تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ کہنے لگی خبیث کا بچہ، تم نے نکاح کر لیا؟ تمہارا ہمت کیسے ہوا؟ یہ دیکھ کر تو گل رخ بھی گھبرا گئی، مجھ سے پیچھے ہٹ گئی۔ اب میں اپنی ماں کو کچھ بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے آپریشن کے لیے پیسے جمع کرنے کے لیے میں نے اس لڑکی سے ایک معاہدے پر نکاح کیا ہے۔ میں تو یہ بات چھپانا ہی چاہتا تھا، لیکن اس لڑکی کے باپ نے یہاں پہنچ کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ میری ماں کہنے لگی، تم نے تو ہمارا سر پر خاک ڈال کے رکھ دیا۔ ارے ہم اپنی برادری کو کیا منہ دکھائے گا کہ لڑکے نے غیر برادری کی لڑکی سے شادی بنا لیا اور اسے بھگا کے لے آیا؟ عرفان تم وہاں کمانے گیا تھا یا لڑکی پٹانے گیا تھا؟ کمبخت یہ کیا کر دیا؟ میں چپ چاپ اپنی ماں کے کوسنے سن رہا تھا، تھپڑ کھا رہا تھا۔ جانتا تھا کہ جب تک میری ماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا وہ مجھے مارنے سے نہیں رکیں گی، اس لیے میں نے سر جھکا دیا۔ اماں کبھی میری کمر پہ لات مارے ہیں، کبھی میرے منہ پہ، مار مار کے بری طرح سے تھک گئی۔ سانس سے سانس نہیں مل رہا تھا، بری طرح سے سانس پھول رہا تھا۔ مرجینہ فوراً سے اماں کے لیے پانی لینے چلی گئی۔ میں نے اماں کا ہاتھ پکڑا، انہیں چارپائی پر بٹھانا چاہا تو میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ کہنے لگی چھوڑو میرا ہاتھ، آج کے بعد ہم تمہارا ماں نہیں ہے۔ یاد رکھنا عرفان، ہم تم کو اپنا دودھ بھی نہیں بخشے گا۔ میں نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا، زبردستی چارپائی پر بٹھا دیا اور خود زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اماں 100 جوتے مار لو، بس ہو گیا ہم سے غلطی۔ اب پیار میں پتہ توڑی چلتا ہے کب کیا ہو جاتا ہے۔ اس وقت تو اس لڑکی کے عشق کا پٹی ہماری آنکھوں پہ بندھا ہوا تھا۔ اچھا آخری دفعہ معاف کر دے اماں، آئندہ غلطی نہیں کروں گا۔ میری ماں کہنے لگی تو یہ بتا اب میں برادری کو جا کے کیا جواب دوں گی؟ میں نے کہا میں دیکھ کر آ تو رہا ہوں، جرگے میں اس لڑکی کا باپ آیا تھا اس کو لینے کے لیے، وہاں سب کو بتا کے آیا ہوں کہ نکاح کیا ہے، کوئی گناہ تھوڑی کیا ہے جو ڈرتا پھروں۔ برادری کو میں کہہ دوں گا۔ میری اماں نے جب یہ سنا تو 2 تھپڑ میری کمر پہ اور رسید کیے۔ کہنے لگی کمبخت، تو نے سارا کچھ کر لیا، جا کے جرگے میں بھی بتا کر آ گیا، میں تیرا کیا کروں؟ اس لڑکی کا باپ کتنا رو رہا ہوگا، کتنا پریشان ہوگا۔ تو نے اسے اپنی باتوں میں بہلایا ہے نا؟ بتا مجھے، یہ لڑکی مجھے بڑے شریف خاندان کا لگتا ہے۔ اب میں اپنی ماں کو کیا بتاتا کہ یہ لڑکی کیا چیز ہے، جو معصوم اور شریف نظر آتی ہے ایسی ہے نہیں، یہ اسی کی ڈالی مصیبت ہے جو میں بھگت رہا ہوں۔ میں نے کہا ایسی باتیں اب تجھے تو نہیں بتا سکتا تو کیا کہ ہم کو شرم آتا ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ایک اور تھپڑ مجھے پڑا۔ اماں کہنے لگی یہاں پر جرگے کے سامنے اعلان کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آیا؟ اس لڑکی سے نکاح بناتے ہوئے تجھے شرم نہیں آیا؟ ماں کے سامنے تجھے شرم آتا ہے؟ کمبخت جھوٹ بولتا ہے ہمارے ساتھ۔ بہرحال اگلے روز گل رخ کو دلہن بنایا گیا۔ اماں نے ساری برادری کو بلایا اور بلا جھجک میرے نکاح کا بتا دیا۔ البتہ گل رخ بہت پریشان تھی کیونکہ بات کھل گئی تھی۔ باقی سب تو ٹھیک تھا، لیکن جب مجھے رات کو اپنے کمرے میں جانا پڑا میرا دل بڑی ہی زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ گل رخ اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ حسن کا پیکر بنی میرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ایسے حالات میں کمرے میں جانا خطرے سے خالی تو تھا نہیں۔ ظاہر ہے میں انسان تھا، فرشتہ تو نہیں تھا، اس لیے کمرہ کھولنے کے بعد میں نے اپنی نظریں نہیں اٹھائیں۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند کیا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ بس ایک نظر میں نے اسے دیکھا، وہ کافی گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ بس ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا اور دل میں حشر سا برپا ہونے لگا۔ جی چاہ رہا تھا اس کے سامنے بیٹھ کے اسے فرصت سے دیکھوں۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی عرفان اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا۔ اس بار میری آواز میں دم نہیں تھا۔ کہنے لگی تم جانتے ہو نا ہمارے درمیان کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہاں ہم کو پتہ ہے۔
بے فکر رہو، تم کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ میری یہ بات سن کر اس نے سکون کا سانس لیا، کہنے لگی شکر ہے۔ پھر کہنے لگی کہ میں نے اس لڑکے سے بات کی ہے، وہ ابھی تو مجھے لینے نہیں آ سکتا کیونکہ وہ بیرون ملک کسی کام سے جا رہا ہے، 1 مہینے بعد وہ مجھے لینے آ جائے گا، پھر میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ بس 1 مہینے کی بات ہے، وہ چٹکیوں میں گزر جائے گا۔ یہ شاید اس کے لیے کہنا آسان تھا لیکن میرے لیے مشکل تھا، 1 مہینہ تنہائی میں اس لڑکی کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا، جبکہ وہ آپ کے نکاح میں بھی ہو۔ مجھے تو 2 پل گزارنا مشکل لگ رہا تھا۔ اس کا حسن اور یہ دلہن کا روپ، میرے اندر کیا اودھم مچا گیا میں اسے بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ کہنے لگی واش روم کہاں ہے؟ وہ کمرے کا جائزہ لے کر پوچھنے لگی۔ میں نے کہا ہمارے یہاں غسل خانہ کمرے سے باہر ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی پھر میں کپڑے کہاں بدلوں گی؟ اچھا ٹھیک ہے، میں باہر چلی جاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر جاتی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا ابھی تم باہر نہیں جا سکتا۔ کہنے لگی کیوں نہیں جا سکتی؟ مجھے ان کپڑوں میں الجھن ہو رہی ہے، میں ان کپڑوں میں نہیں سو سکتی۔ میں نے کہا تب بھی باہر نہیں جا سکتا جب تک آدھی رات نہیں ہو جاتا، ہمارے ہاں ان باتوں کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے۔ کہنے لگی کپڑے تبدیل کرنے کے لیے واش روم میں جانا برا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ میں نے کہا دلہن کا یوں فوراً سے کمرے سے باہر نکلنا برا سمجھا جاتا ہے۔ آج رات کو جب اماں اور مرجینہ سو جائے گا تب ہم تمہیں باہر لے کر جائے گا۔ اب میں اسے یہ نہیں سمجھا سکتا تھا کہ دلہن باہر نہیں جاتی۔ کہنے لگی میں ان کپڑوں میں زیادہ دیر نہیں گزار سکتی، مجھے یوں نیند نہیں آتی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بہانے سے کمرے سے باہر جاتا ہے، کچھ دیر بعد آئے گا، تم اپنے کپڑے یہیں تبدیل کر لو۔ یہ کہہ کر میں باہر چلا گیا، جان بوجھ کے مٹکے کے پاس بیٹھا، آہستہ آہستہ پانی پینے لگا۔ میں نے پانی کے 2 گلاس پی لیے۔ جب واپس اپنے کمرے میں آیا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ وہ اس وقت اپنے آرام دہ لباس میں تھی جو کہ کچھ نازیبا سا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے فوراً اپنی نظریں جھکائیں۔ میں نے کہا خانہ خراب کا بچہ، یہ تم نے کیا پہن رکھا ہے؟ وہ کہنے لگی کیا ہوا؟ میں تو ایسے ہی سوتی ہوں۔ میں نے کہا سوتا ہوگا لیکن یہ شہر نہیں ہے، یہاں پر ہماری برادری کی عورتیں ایسے نہیں سوتا۔ وہ کہنے لگی یہاں تمہاری برادری موجود نہیں ہے عرفان، مجھے پریشان مت کرو، مجھے ایسے ہی نیند آتی ہے۔ میں بچپن سے اب تک اپنے کمرے میں اکیلی سوتی آئی ہوں اور ایسے ہی کپڑے پہن کر سوتی ہوں۔ یہاں کون ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے جو تمہیں اپنی برادری کی فکر پڑ گئی ہے؟ اب میں اسے کیا بتاتا کہ میں تو ہوں۔ میں نے غصے سے اپنی چارپائی اس کی چارپائی سے پیچھے ہٹا کر رکھی اور اپنی چارپائی پر لیٹ کر دوسری طرف اپنا رخ پھیر لیا۔ اگلے روز جب میں صبح اٹھا تو کمرے کے دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کے اٹھا، اپنی چارپائی گل رخ کی چارپائی کے ساتھ لگا دی، پھر اسے جگایا کہ وہ اپنے کپڑے تبدیل کر لے۔ جس حلیے میں وہ سو رہی تھی اس میں اگر میری ماں بہن اسے دیکھ لیتی تو یقیناً غش کھا کے گر جاتی۔ باہر سے میری ماں کی آوازیں آ رہی تھیں کہ جلدی سے باہر آؤ، گاؤں کی عورتیں آئی ہیں، گل رخ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں نے انہیں جواب دیا۔ گل رخ کو جلدی سے بازو سے پکڑ کر ہلایا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ مندی مندی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ بس مجھے سونے دو۔ میں نے کہا باہر آؤ، گاؤں والی عورتیں تم سے ملنا چاہتا ہے۔ کہنے لگی میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا تمہارے گاؤں والی عورتوں کا، میں تمہاری سچ مچ کی بیوی تھوڑی ہوں۔ میں نے کہا جو بھی ہو، فی الحال تو تم ہمارا ہی بیوی ہو، جلدی کرو ہم باہر جاتا ہے، تم 10 منٹ کے اندر تیار ہو کے باہر آؤ۔ یہ کہہ کر میں باہر نکل گیا۔ باہر آیا تو اماں مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی برادری کی عورتیں آئی ہیں تمہاری بیوی سے ملنے کے لیے، اسے کہو باہر آئے۔ میں نے کہا وہ تیار ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر میں باہر چلا گیا، لیکن سمجھ سے باہر تھا کہ یہ وقت کیسے گزرے گا، اور پھر ساری برادری کو پتہ چل چکا تھا۔ میں کس طرح اسے یہاں سے بھگاؤں گا؟ سب کچھ بہت مشکل لگ رہا تھا۔ ہماری برادری میں ایسے بہت سے لوگ تھے جنہوں نے غیر برادری کی لڑکیوں سے محبت کی شادی کی تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد وہ یہیں کی ہو کے رہ گئی تھیں۔ واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا اور طلاق کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔
میں سوچ رہا تھا کہ جس بات کو میں اتنا اہم نہیں سمجھ رہا تھا وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے۔ اس لڑکی کو کسی اور لڑکے کے حوالے کرنا اب تو مجھے بھی مشکل لگ رہا تھا۔ حالانکہ میں نے اسے چھوا نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک کمرے میں گزری ہوئی رات میرے اندر بہت کچھ بدلنے لگی تھی۔ رات کو جب بھی میری آنکھ کھلتی، میری نظر اس کے چہرے پر جا کر ٹک جاتی اور پھر نیند نہیں آتی تھی۔ کبھی میں اپنی نظریں بدلنے لگتا، لیکن دل اسے دیکھنے کی ضد کرتا۔ جب اسے دیکھتا تو دل میں عجیب و غریب خیالات تنگ کرنے لگتے۔ میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑنے لگتا کہ عرفان پٹھان، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ وہ تمہارا بیوی ہے، تم اسے کسی غیر مرد کے حوالے کر دے گا؟ تمہارا غیرت مر گیا کیا؟ کبھی دل کہتا کہ کیا ہے، وہ کمزور سی لڑکی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، نہ اس کا باپ اب اسے یہاں پوچھنے آئے گا، نہ وہ یہاں سے جا سکتا ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ رشتہ بنا بھی لو تو وہ کیا کر لے گا؟ اور تمہارا حق کیا ہے؟ زبردستی سے بنا لو، وہ کیا کرے گا؟ 2-4 دن روئے گا، پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن پھر مجھے اس کے پیسے یاد آنے لگ جاتے۔ پٹھان کی بھی کوئی زبان ہوتا ہے۔ ہم نے صرف معاہدے والی شادی کیا ہے، سچ مچ کا نکاح تھوڑی کیا ہے۔ اس کو اس کے محبوب کے حوالے کرے گا اور پیسے ملے گا، اماں کا آپریشن کروائے گا۔ میں اپنی زبان سے کیسے پھر سکتا ہوں؟ پٹھان مر جاتا ہے پر زبان سے تو نہیں پھرتا۔ میں زبان سے پھر تو نہیں رہا تھا، لیکن میرا دل پھرنے لگا تھا۔ بار بار اسے دیکھنے کی ضد کرتا، اس کے قریب جانے کو اکسانے لگتا۔ میں کبھی پٹکا آنکھوں پر رکھ لیتا، کبھی منہ پر رکھ لیتا، پر نیند نہیں آ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں تھوڑی دیر سویا تھا، لیکن یہ ایک رات کی کہانی نہ تھی۔ یہ رات بڑی مشکل سے گزرتی تھی۔ 1 مہینے میں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ گل رخ کا لباس میرا چین چرانے لگتا تھا، جو اسے مکمل طور پر چھپانے کے لیے ناکافی تھا۔ دل میں عجیب و غریب سے جذبات مچلنے لگتے تھے۔ میں تو سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر لوگ کانٹریکٹ میرج کر کے کیسے چلے جاتے ہیں؟ نکاح تو نکاح ہوتا ہے۔ جب دل کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بیوی ہے تو کچھ جائز جذبات چین نہیں لینے دیتے۔ لیکن پٹھان کی ایک زبان ہوتا ہے۔ میں بے چینی میں مبتلا ہو چکا تھا، کبھی دل کو سمجھاتا، کبھی دماغ کو، کبھی اپنے بڑھتے جذبات کو تھپ تھپا کر سلانے کی کوشش کرتا، جو کہ اب آب و تاب سے جاگ اٹھتے تھے۔ اسے دیکھتے تو گستاخی کے لیے اکسانے لگتے۔ میں پورا دن گل رخ کے کمرے میں نہیں گیا تھا، بس یوں ہی وقت گزار لیا۔ لیکن رات کا کیا کرتا؟ رات کو جب میں اس کے کمرے میں گیا، وہ پھر اسی آرام دہ لباس میں تھی۔ آج تو جیسے میرے صبر کا جواب چھوٹ گیا۔ میں نے کہا دیکھو بات سنو، تم ہمارا کمرے میں اس طرح کے کپڑے پہن کے نہیں سو سکتا، ہم تمہیں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں۔ وہ کہنے لگی مجھ سے زیادہ بحث نہیں کرو۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا تمہارا سمجھ میں نہیں آتا، بس کل سے جب ہم کمرے میں آؤں تو تم پورے کپڑے پہن کے رکھنا۔ کہنے لگی مجھے نہیں پتا، مجھے یہی پہننے کی عادت ہے، اور تمہیں کیا تکلیف ہے میرے کپڑوں سے؟ میں نے کہا کچھ ہوتا ہے مجھے، میں تمہیں یوں نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے نظریں چراتے ہوئے بے بسی سے کہا تھا۔ کہنے لگی کیا ہوتا ہے تمہیں، بتاؤ مجھے۔ میں اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے فوراً سے نظریں بدل لی۔ میں نے کہا وہ عام تمہیں نہیں بتا سکتا۔ لیکن کیوں نہیں بتا سکتے؟ میں نے کہا کچھ ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے۔ شہر میں میری سہیلیاں ایسے ہی کپڑے پہن کے سوتی ہیں، اور پٹھان ملازمین بھی ان کے گھر میں ہوتے ہیں، اور وہ پورا دن یوں ہی رہتی ہیں، ان کے ملازمین کو تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سن کر مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں اس کا نوکر تھوڑی تھا۔ اس کا بازو پکڑا اور اس سے اپنے قریب کر لیا۔ میں نے کہا ام تمہارا نوکر نہیں ہے، ام تمہارا شوہر ہے۔ تمہارا بے شک کانٹریکٹ میرج ہوا ہے، لیکن میرج تو ہوا ہے نا، اس حساب سے ام تمہارا شوہر ہے، اس لیے تمہیں یوں دیکھتا ہے تو بہت کچھ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اگر کل سے تم نے پورا لباس نہیں پہنا تو ام سے شکایت مت کرنا، ہمارا جو جی چاہے گا ہم کرے گا، اور تم ہم کو روک نہیں سکتا۔ یہ بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت تھوڑی سی بدلی تھی۔
کہنے لگی میرا بازو چھوڑو. کچھ گھبرا سی گئی. میں نے اس کا بازو چھوڑ دیا. کہنے لگی پٹھان کی بھی کوئی زبان ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہم پٹھان ہے، فرشتہ توڑی ہے. ویسے بھی تم بہت خوبصورت ہے اور اس پر ایسا لباس پہنے گا تو ہم کو تو کچھ ہوگا نا، اور پھر ہم تم کو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ہم تمہیں چھوڑے گا یا پھر تم سے شادی پکا کرے گا. میری یہ بات سن کر وہ مجھ سے کئی قدم پیچھے ہوئی، جا کر اپنی چارپائی پر بیٹھ گئی. چارپائی پر رکھا لحاف اٹھا کر خود کو اوڑھ لیا. میں نے کہا ہاں اب ٹھیک ہے. اگلے روز سے اس نے مرجینا کے کپڑے پہننے شروع کر دیے، ڈھیلے ڈھالے کڑھائی والے. انہیں پہن کر وہ بالکل پٹھان لگتی تھی. چند دن بعد اماں نے اسے کھانے پہ لگا دیا. تب وہ بہت پریشان ہوئی. کہنے لگی مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا. میری اماں کہنے لگی کہ کرنا تو پڑے گا، ہمارا گھر کی سب عورتیں یہ کرتی ہیں. روتے دھوتے اس نے کھانا تو بنا لیا، لیکن رات کو مجھ سے کہنے لگی میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، میں کیوں یہاں کے طور طریقے اپناؤں، میں کیوں کھانا بناتی پھروں. میں نے کہا مت بناؤ، اپنے محبوب کو بولو تم کو آ کے لے کے جائے. میری بات سن کر کہنے لگی وہ اتنی جلدی نہیں آ سکتا. میں نے کہا نہیں آ سکتا تو پھر تو یہ کرنا پڑے گا نا. اسے شاید نہ یہاں کے کام کرنے کی عادت تھی اور نہ ہی یہاں کے کھانا پینا اسے راس آیا تھا. 20 دن بعد ہی اسے الٹیاں سی شروع ہو گئیں. شاید یہاں کے کھانے کھا کھا کر اسے بدہضمی ہو گئی تھی. لیکن میری ماں نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو دیسی گھی کے موتی چور کے لڈو منگوائے. جیسے ہی میں گھر میں آیا تو میرے منہ میں لڈو ٹھونس دیا. میں نے کہا یہ کس لیے ہے؟ کیا چاچا نے مرجینا کا شادی مانگ لیا؟ میری چھوٹی بہن کا چچا کے گھر رشتہ ہوا تھا. کہنے لگی وہ بھی مانگ لے گا، یہ تو تمہارا باپ بننے کی خوشی میں ہے. یہ سن کر وہ لڈو میرے منہ سے باہر آنے کو ہو گیا. میں تو آنکھیں پھاڑے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا. دوسری نظر میں نے چارپائی پر بیٹھی گل رخ پر ڈالی، جو یہ سن کر رو دینے کو تھی. میں نے نظر چرائی. اماں کہنے لگی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے میری سن لی. کہنے لگی اس کا نام ہم شیر جان رکھے گا اور لڑکی ہوا تو اس کا نام نور گل رکھے گا. یہ سن سن کر گل رخ کی گھوری مجھ پر تیز ہو رہی تھی، جیسے کہ میں نے اس کے ساتھ کچھ کر دیا تھا. میں نے اماں کو کوئی جواب نہیں دیا، بس چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا. تھوڑی دیر بعد گل رخ بھی کمرے میں آ گئی. کہنے لگی تمہاری اماں ٹھیک تو ہے نا؟ دیکھو مجھے ایسا کچھ نہیں ہوا اور ایسا کچھ ہو بھی نہیں سکتا. میں صبح سے تمہاری اماں کو سمجھا سمجھا کے تھک گئی ہوں کہ میں امید سے نہیں ہوں، لیکن وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے. ہر جگہ مٹھائیاں بانٹتی پھر رہی ہیں. دیکھو میں یہ سب اب برداشت نہیں کر سکتی. میں نے کہا ہاں تو 1 مہینہ ہو گیا نا، کہاں ہے وہ لڑکا؟ تمہیں آ کے لے کے کیوں نہیں جاتا ہے؟ دیکھو ہمارا صبر جواب دے گیا ہے، اگر وہ کچھ دن میں تم کو لینے نہیں آیا تو پھر میری آدھی بات سن کر کہنے لگی کیا کرو گے تم؟ میں نے کہا تم کو سمجھ نہیں آتا. کہنے لگی کیا سمجھانا چاہتے ہو؟ ایک تو تمہاری اماں کی مجھے سمجھ نہیں آتی اور ایک تم ہو آدھی باتیں کر کے آدھی منہ کے اندر دبا جاتے ہو. کہنے لگی پتہ نہیں وہ کیوں نہیں آ رہا، میں اس کی وجہ سے بھی بہت پریشان ہوں. اب تم بتاؤ کیا کرو گے؟ میں نے کہا کچھ نہیں کرے گا، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم تو خود مصیبت میں پھنس گیا ہے. ہم تو سوچ رہا تھا اماں کا آپریشن کروائے گا، ہم تو چاہتا تھا پہلے لڑکا آ جاتا، لیکن دیکھو اب ہم زیادہ انتظار نہیں کر سکتا، ابھی ہم کو اپنے اماں کا آپریشن کروانا ہے. وہ کہنے لگی تو ٹھیک ہے تم اپنی اماں کا آپریشن کروا لو. لیکن یہ بات جب میں نے اپنی اماں سے کہی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. کہنے لگی جب تک پوتے کی شکل نہیں دیکھوں گی آپریشن نہیں کرواؤں گی. میں نے کہا اماں یہ کون سا ضد ہے؟ کہنے لگی ہمیں کیا پتا، اگر ہم آپریشن سے مر گیا تو ہم تو پوتے کو دیکھ بھی نہیں پائے گا، بس عرفان ہم آپریشن نہیں کرا پائے گا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے آپریشن کا پیسہ جمع کرواؤ اور آپریشن کروانا پڑے گا. میں نے اپنی والدہ کا آپریشن کروا دیا. ساتھ ہی چچا نے میری بہن کی شادی مانگ لی. اس کا سارا خرچہ مجھے گل رخ نے دیا. میں نے کہا کہ ہم پر زیادہ احسان نہیں کرو، ہم تمہارا احسان کیسے چکائے گا؟ کہنے لگی مرجینا سے مجھے بھی کافی لگاؤ ہو چکا ہے، اس کی شادی کے پیسے میں تم سے واپس نہیں مانگوں گی، اور پھر تم نے اپنے گھر میں بھی تو مجھے اتنا رکھا ہے. تو مرجینا کا نکاح ہوتے ہی وہ رخصت ہو گئی.
اب میری والدہ کو گل رخ سنبھالنے لگی، میری اماں سے باتیں کرتی رہتی، ہنستی رہتی۔ میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ وہ کبھی واپس جائے، حالانکہ وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بدل چکی تھی۔ 1 سے 2 ماہ، 2 سے 3 مہینے گزر گئے، لیکن اس لڑکے کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ میں بار بار اپنے صبر کا امتحان دیتے تھک چکا تھا۔ ایک رات سونے کے لیے کمرے میں آیا تو وہ بے حد پریشان تھی۔ میں نے کہا اب تم کو کیا ہوا ہے؟ میرے یہ کہنے پر وہ آنسو بہانے لگی، کہنے لگی تمہیں پتہ ہے اس لڑکے نے فون بند کر دیا، کافی دن سے اس کا فون بند جا رہا ہے، وہ مجھ سے بات ہی نہیں کر رہا۔ یہ سن کر میں نے دل میں شکر ادا کیا۔ میں نے کہا کیوں بات نہیں کر رہا؟ کہنے لگی مجھے نہیں پتا، لیکن دیکھو میں اس کے بغیر جی نہیں سکتی، اس کے لیے میں نے اتنا بڑا رسک لیا ہے، تم کہیں سے بھی اسے ڈھونڈ کے لا کے دو۔ تم جانتے ہو میری دوست کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ اس لڑکے کو اس نے کراچی میں دیکھا ہے، ایسا کرو تم مجھے کراچی لے جاؤ۔ اس کی بات سن کے میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کروں، کیونکہ ہمارے ہاں لڑکی آ تو جاتی تھی لیکن واپس نہیں بھیجتے تھے۔ بڑی مشکل سے میں نے جرگے میں یہ بتایا کہ میری نوکری کراچی میں ہے، اس لیے میں بیوی کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں، اور اس کی اپنے باپ سے صلح بھی ہو گئی ہے۔ پہلے تو جرگے نے منع کر دیا، لیکن کافی سمجھانے کے بعد مجھے اجازت مل گئی۔ میں اسی طرح اسے کراچی لے گیا۔ گل رخ نے اس لڑکے کو بہت تلاش کرنے کی کوشش کی، نہ وہ اپنے گھر میں تھا نہ مل رہا تھا، لیکن یہ خبر مل گئی تھی کہ کراچی میں ہے، بیرون ملک گیا ہی نہیں تھا وہ۔ ہم دونوں ایک ہوٹل میں ہی ٹھہرے تھے، ایک بار ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے تھے جب گل رخ کے باپ نے ہمیں دیکھ لیا، دیکھتے ہی اپنے گارڈز کے ساتھ میرے پاس پہنچ گیا۔ اس وقت اس کے ساتھ اس کے 4 گارڈز موجود تھے۔ یہ دیکھ کر گل رخ کا رنگ بدلا، وہ میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ گل رخ کا باپ کہنے لگا یہ تو تمہارا علاقہ نہیں ہے نا، یہ تو شہر ہے، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو اگر تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے تو، ورنہ یہ چاروں گارڈز تمہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ اب میں اپنی بیٹی کو لے جا سکتا ہوں۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ یہ ہمارا بیوی ہے، اپنے گارڈ کو بولو یہاں سے جائے، اگر گل رخ کو کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو ہم اس کا ہاتھ توڑ دے گا۔ جیسے ہی اس کے گارڈز آگے بڑھے میں نے انہیں مارنا شروع کر دیا، ایک ہنگامہ سا مچ گیا۔ اسی وقت پولیس بھی آ گئی، مجھے جیل میں لے جا کر بند کر دیا گیا۔ میرے پاس آ کر آفیسر نے مجھ سے کہا کہ میں اگر طلاق نامے پر سائن کرتا ہوں تو وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ میں نے کہا نہیں، ہم سائن نہیں کرے گا اور نہ اسے طلاق دے گا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس آفیسر نے کہا کہ تمہیں شاید یہ نہیں پتا کہ ہم ریمانڈ لیتے ہیں تو سامنے والے کی جان لے لیتے ہیں۔ میں نے کہا ہم پھر بھی اسے نہیں چھوڑے گا۔ اس انسپیکٹر نے میری شرٹ اتروائی اور اپنی بیلٹوں سے مجھے مارنے لگا۔ میں نے جیل کی روڈیں پکڑ لیں اور اس کی بیلٹیں کھانے لگا۔ یہ نہیں کہ مجھے درد نہیں ہو رہا تھا، تکلیف تو ہو رہی تھی، لیکن وعدہ خلافی نہیں کر سکتا تھا۔ مار مار کر آفیسر تھک کر ہانپنے لگا، مجھ سے کہنے لگا میں نے تم جیسا ڈھیٹ انسان نہیں دیکھا، سائن کرتے ہو یا نہیں؟ میں نے کہا نہیں کرے گا، میں کو جان سے مار ڈالو ہم تب بھی سائن نہیں کرے گا جب تک گل رخ ہم سے خود طلاق نہ مانگے۔ اگلے روز انسپیکٹر نے میرے زخموں پر نمک پاشی کی اور میں بلبلا اٹھا۔ تڑپنا کیا ہوتا ہے صحیح معنوں میں مجھے پتا چلا۔ بنا پانی کے جس طرح سے مچھلی تڑپتی ہے، نمک لگتے ہی میں تڑپنے لگا، اور وہ انسپیکٹر میری تکلیف کو دیکھ کے ہنس رہا تھا۔ کہنے لگا اب بھی سائن نہیں کرو گے؟ میں نے کہا نہیں کروں گا، اب بھی سائن نہیں کروں گا۔ کہنے لگا اس لڑکی میں ایسا بھی کیا ہے جس کے لیے تم اتنی تکلیف برداشت کر رہے ہو اور اسے طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہو؟ پھر کہنے لگا ہاں میں نے دیکھا ہے اس لڑکی کو، اس دن جب تمہیں گرفتار کیا تھا تو اپنے باپ کے ساتھ نہیں جا رہی تھی، بار بار رو رہی تھی۔ انسپیکٹر کہنے لگا ویسے لڑکی تو بڑی حسین ہے، اس کے حسن کی خاطر اتنی مار کھانا تو بنتا ہے۔ میں ابھی تک اس انسپیکٹر کے ہر دیے ہوئے ظلم چپ چاپ سہ رہا تھا، لیکن جب بات گل رخ پر آئی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں اس وقت سلاخوں کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا۔
اور وہ انسپیکٹر میرے بالکل پیچھے تھا۔ میں غصے سے پیچھے پلٹا اور اپنی ہتھکڑی والے دونوں ہاتھ اس کے گلے پر رکھے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس جیل میں یا تو میں تھا یا وہ انسپیکٹر۔ میں نے زور سے اس کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، ہمارا بیوی کا نام لینے والا تم اوتا کون ہے؟ تمہارا ہمت کیسے ہوا ایسی نظر سے ہمارا بیوی کو دیکھنے کا؟ آج ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس انسپیکٹر کی آنکھیں باہر آنے لگیں۔ اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا، لیکن میں نے اسے نہیں چھوڑا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں پر اہلکار آ گئے۔ جب انہوں نے یہ سب دیکھا تو مجھے بڑی مشکل سے پیچھے کیا۔ میں نے کہا، آئندہ اگر ہمارا بیوی کا نام لیا نا تو میں جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ انسپیکٹر بہت گھبرا سا گیا اور جیل سے باہر نکل گیا۔ اگلے روز گل رخ اپنے باپ کے ساتھ آئی۔ ساتھ میں وہ انسپیکٹر بھی تھا، 2 اہلکار بھی تھے۔ کہنے لگا، یہ تم سے طلاق مانگنے آئی ہے۔ اس وقت میں نے شرٹ نہیں پہنی ہوئی تھی۔ میری پوری کمر زخموں سے بھری ہوئی تھی۔ ایک نظر میں نے گل رخ کو دیکھا۔ آنکھیں اس کی بھی متورم تھی، جیسے بہت روئی ہو۔ میری حالت دیکھ کر کہنے لگی، تم نے طلاق کیوں نہیں دی؟ کیوں اپنے اوپر اتنا ظلم سہا؟ میری خاطر اتنے زخم کیوں برداشت کیے؟ میں تمہاری محبت تو نہیں تھی؟ میں نے مسکرا کر کہا کہ بیوی تو تھا نا، بلکہ بیوی ہے۔ بیوی کے لیے اتنا تو کر سکتا ہے عرفان پٹھان، بلکہ اس سے زیادہ بھی برداشت کر سکتا ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ رونے لگی۔ میرے دونوں ہاتھ سلاخوں پر تھے۔ گل رخ نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ اس نے میرے ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں پر لگائے۔ کہنے لگی، میں تمہاری محبت کی قیمت نہیں چکا سکتی۔ میں نے کہا، محبت کا کوئی قیمت نہیں ہوتا۔ محبت بس محبت ہوتا ہے، اور ہم تم سے بہت زیادہ کرتا ہے۔ پھر میں نے کہا، گل رخ ہم تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا۔ کہنے لگی، اگر تم نے ان پیپرز پر سائن نہیں کیے تو یہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ میرے باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ لوگوں کو مار دے اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ تم کیوں میری خاطر اپنی جان گنوانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، ہم سب کچھ سہ لے گا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ رونے لگی۔ کہنے لگی، محبت مت کرو نا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ کھڑے انسپیکٹر کی بیلٹ سے لگی پستول نکالی اور اسی انسپیکٹر کے سر پر تان دی۔ انسپیکٹر حیران ہو گیا۔ کہنے لگی، اسے چھوڑ دو ورنہ میں گولی چلا دوں گی اور تمہیں جان سے مار دوں گی۔ وہ انسپیکٹر بری طرح سے گھبرا گیا۔ اس نے اپنے اہلکار سے کہا کہ جیل کا دروازہ کھول دے۔ جیسے ہی اس نے جیل کا دروازہ کھولا تو گل رخ کہنے لگی، اس کی ہتھکڑی بھی کھولو۔ اس نے میری ہتھکڑی بھی کھول دی۔ پھر میں گل رخ کے پاس آ گیا۔ گل رخ کے ہاتھ سے پستول پکڑی اور گل رخ کو اپنے ساتھ لے کر پولیس اسٹیشن سے باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی میں نے ہوائی فائر کیے اور اس بندوق کو لے کر اور پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کر اسے واپس پشاور میں لے آیا۔ حالانکہ پولیس والوں نے میرا بہت پیچھا کیا، لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ اپنے علاقے میں پہنچنے تک ایک گولی میرے بازو پر لگ چکی تھی، لیکن میرے ساتھ گل رخ تھی۔ اپنے علاقے میں پہنچتے ہی گولی میں نے ہسپتال سے نکلوا لی تھی۔ جب گھر پہنچا تو میری ماں میری حالت دیکھ کر میرے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ کہنے لگی، تمہیں یہاں سے جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بہرحال جب میں کمرے میں آیا تو گل فوراً سے میرے پاس آ گئی۔ میری حالت دیکھ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، مر توڑی گیا ہے۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگی، مرے تمہارے دشمن، خدا نہ کرے کہ کبھی تمہیں کچھ بھی ہو۔ یہ کہہ کر وہ میرے سینے سے لگ گئی۔ کہنے لگی، مجھے نہیں پتا تھا پٹھان کسی سے محبت کریں تو وہ اتنی شدت سے کرتے ہیں۔ میں نے کہا، اب پتہ چل گیا؟ کہنے لگی، ہاں۔ میں نے کہا، پھر کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگی، تمہارا ساتھ نبھانے کا ارادہ ہے۔ میں نے کہا، پھر آج رات وہ لباس پہننا جو تم کو پہننے کی عادت ہے۔ آج ہم بتائے گا تمہیں اس لباس میں دیکھ کر ہمارا دل کیا چاہتا تھا۔ میری بات سن کر وہ چپ سی ہو گئی۔ پھر کہنے لگی، اپنا زخم تو پہلے ٹھیک ہو لینے دو، میں کون سا کہیں جا رہی ہوں۔ میں نے کہا، ہم آج صبر نہیں کرے گا، رہ گیا یہ زخم تو ہم پٹھان ہے، یہ زخم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔